کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہارڈ ورک کی بجائے لک اچیومنٹس میں زیادہ میٹر کرتی ہے؟ تو پھر آپ اس سوچ، اس نظریے اور اس بلیف کے ساتھ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا میں 80% بلینئر جو ہیں دے آر سیلف میڈ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 80% بلینئر اپنی ہارڈ ورک اور کنسسٹنٹ ایفرٹ سے اس مقام پر پہنچے۔ ایون کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا، لیکن ان لوگوں کو بلیف تھا کہ لک کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود محنت کی اور خود اپنی لک کو کریٹ کیا۔ وہ نوجوان، وہ طالب علم جو محنت سے دور رہتا ہے، وہ ہمیشہ ناخوش، بلیم گیم اور دوسروں کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ مائی ڈیئر، دنیا میں کوئی چیز بھی حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے، اور وہ چیز جو آسانی سے اور بغیر محنت کے مل جائے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ اچیومنٹس نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ایسے کامیاب آدمی کا واقعہ سناتا ہوں جس کو سننے کے بعد اگر آپ کا لک کے اوپر یقین ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مارک اسپٹس 1972 میں میونک اولمپک میں مارک نے 7 گولڈ میڈل جیتے اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ مارک سٹیج پر بیٹھا رپورٹرز کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا کہ ایک رپورٹر نے کہا، مارک اٹس یور لکی ڈے، یو ون 7 گولڈ میڈل۔ یہ فکرہ مارک کے دل کو لگا، اس کو بہت دکھ ہوا۔ مارک نے اس رپورٹر سے کہا، جنٹل مین پلیز کم آن دا اسٹیج۔ اس کو اسٹیج پر بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، اینڈ ہی واز کنفیوزڈ۔ مارک نے اس سے کہا، ان 1968 میں میکسیکو کے اولمپک میں نے 3 گولڈ میڈل جیتے اور میں خوش ہو کر بھی ناخوش تھا۔ میں ایک کمپٹیشن جسٹ 30 سیکنڈ کے فرق سے ہار گیا۔ میکسیکو سے لے کر میونک تک پچھلے 4 سالوں میں اس 30 سیکنڈ کے فرق کو ختم کرنے کے لیے میں نے 10,000 گھنٹے پریکٹس کی ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی اور ہر روز 8 گھنٹے ہارڈ ورک کیا ہے۔ اس دوران میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئی، میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا، میں ایسڈ ریفلیکس ڈیزیزز کا شکار ہو گیا، اور پھر جا کر اس 30 سیکنڈ کے فرق کو ختم کر سکا ہوں۔ اور آپ کہتے ہو اٹس یور لکی ڈے؟ اگر آپ بھی 4 سال 8 گھنٹے روزانہ ہارڈ ورک کرو تو یہ میرا لکی ڈے آپ کا لکی ڈے بن جائے گا۔ اور یہاں پر اس نے بڑا شاندار جملہ کہا، اس نے کہا انسان جتنی زیادہ محنت کرتا جاتا ہے اتنا ہی خوش نصیب ہوتا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس نے یہ بھی کہا کہ ایک ایتھلیٹ کو 15 سال سخت محنت کرنا پڑتی ہے صرف 15 سیکنڈ کی پرفارمنس دینے کے لیے، اور آپ کہہ دیتے ہو کہ اس کو اس کی قسمت نے جتوا دیا۔ دنیا میں دولت، عزت اور شہرت سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مائی ڈیئر یہ سب لوگوں کو ملتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں خواہش کرنے سے نہیں ملتی۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں کی کڑی محنت جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ لوگ کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت اور جو قیمت چکانا پڑتی ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ بھی یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو کامیاب لوگ تو کرتے ہیں اور ناکام کرنے سے ڈرتے ہیں، چاہے راستے میں جتنی مرضی مشکلات آئیں۔ تھامس جیفرسن کہتا ہے، میں قسمت پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، لیکن میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ میری قسمت جو ہے میری محنت کے اوپر، میرے ہارڈ ورک کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔
मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता जाता हूँ मैं उतना ही खुश नसीब होता जाता हूँ। सिर्फ टैलेंट और लक का कामयाबी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हार्ड वर्क ही है जो एक इंडिविजुअल को कामयाबी के करीब कर देती। बहुत बुरा लगता है जब कोई काम हमसे नहीं हो पाता और दूसरा उसको बड़ी आसानी के साथ करके हमसे आगे निकल जाता है और हम उसे खुद से ज़्यादा टैलेंटेड और लकी समझना शुरू कर देते हैं। आप दिन में छोटे छोटे टारगेट सेट करें और फिर उन टारगेट्स में कामयाबी हासिल करते जाएं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और वैसे भी हर बड़ा काम शुरू में छोटा ही होता है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शुरू में छोटी ही होती है। आप सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस रहिए, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन करें। मेहनत में अजमत है, सिर्फ मेहनत ही है जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जा सकती है। माय डियर, याद रखना, जहाँ पर टैलेंट की लिमिट ख़त्म होती है ना, वहाँ से हार्ड वर्क का सफ़र शुरू होता है। सो वन थिंग रिमेंबर इन योर माइंड, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट, हार्ड वर्क beats the talent. Thank you very much.